یہ واقعہ ہے ملا نصیر الدین کا۔ ملا نصیر الدین کی اپنے ہمسائے سے بنتی نہیں تھی اور وہ ہمسایہ بھی بڑا بد مزاج سا تھا۔ ملا بھی اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا، اپنی شرارتوں سے اسے خوب تنگ کرتا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ایک دن ملا گھر میں آرام کر رہا تھا اور اسے اچانک سے ایک شرارت سوچی۔ کیوں نہ احسن کے ساتھ ایک کھیل کھیلا جائے؟ ملا بازار جاتا ہے اور وہاں سے جلیبیاں خریدتا ہے۔ احسن کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ احسن بھائی، دروازہ کھولیں، میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ کیا بات ہے ملا صاحب، میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ میرے بیٹے نے اپنی سکول میں اول پوزیشن حاصل کی ہے، اسی خوشی میں بازار سے آپ کے لیے گرما گرم جلیبیاں لایا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ پرانی باتوں کو بھول کر یہ مٹھائی قبول کر لیں گے اور میرے بچے کو زیادہ ساری دعاؤں سے نوازیں گے۔ احسن ملا کی باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا اور بہت حیران ہوا کہ اچانک ملا کو کیا ہو گیا، اتنی خلوص سے کیوں پیش آ رہا ہے، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ آپ کا بہت شکریہ مٹھائی لانے کا، آئے نا میرے گھر مل کر قہوہ پیتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی جناب، انشاءاللہ پھر کسی دن میں ضرور قہوہ پیوں گا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ملا نصیر الدین دوبارہ احسن کے گھر جا پہنچے، دروازے پر دستک دی اور بولے، احسن میاں ذرا باہر آئیے گا، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ کیا ہوا ملا صاحب، خیریت ہے نا؟ جی جی سب خیریت ہی سمجھے، بس دوسرے شہر سے مہمان آ رہے ہیں اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے گھر میں چھوٹے برتن ہیں، ان برتنوں میں مہمانوں کا کھانا نہیں بن سکے گا۔ آپ کے پاس تو بڑی دیگ ہے نا، اگر وہ دیگ آپ مجھے دے دیں تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جی کیوں نہیں، میں ابھی دیگ لے کر آتا ہوں۔ احسن دیگ لے کر آتا ہے اور ملا نصیر الدین کے حوالے کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ احسن میاں، میں آپ کو 2 دنوں میں دیگ واپس کر دوں گا۔ ہونا کیا تھا، 2 دن کی بجائے 3 ہفتے گزر گئے، لیکن ملا نصیر الدین نے دیگ واپس نہیں کی۔ احسن نے بار بار تقاضا بھی کیا کہ آپ میری دیگ کب واپس کریں گے، لیکن ملا ہیلے بہانے بنا کر چلا جاتا تھا۔ ایک دن ملا نے دیگ واپس کی اور ساتھ میں چھوٹی سی پتیلی بھی ساتھ میں دی۔ شکر ہے ملا صاحب، آپ نے دیگ واپس تو کی۔ ارے یہ کیا، ایک چھوٹی سی پتیلی، یہ پتیلی تو ہماری نہیں ہے۔ یہ تمہاری ہی ہے احسن میاں، میں نے تو صرف دیگ دی تھی، یہ پتیلی؟ ہاں ہاں بالکل، تم نے صرف مجھے دیگ ہی دی تھی، تم نے مجھے پتیلی نہیں دی تھی، لیکن یہ 100% تمہاری ہے اور اس پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے، کیونکہ یہ تمہاری دیگ کی بچی ہے۔ کیا دیگ کی بچی؟ ہاں دیگ کی بچی، ہمارے گھر میں تمہاری دیگ نے اس پیاری سی پتیلی کو جنم دیا، اسی وجہ سے تو دیگ کی واپسی میں بھی دیر ہو گئی تھی۔ احسن اپنے ذہن میں سوچتا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، بھلا دیگ کیسے کسی کو جنم دے سکتی ہے؟ لیکن مجھے کیا، اسی بہانے دیگ کے ساتھ مفت میں پتیلی مل رہی ہے، تو کیسے جانے دوں اس موقع کو۔ احسن پر لالچ غالب آ گیا تھا اور اس نے دیگ کے ساتھ پتیلی بھی لے لی۔ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہاں بالکل، بہت بہت مبارک ہو آپ کو احسن میاں۔ خیر مبارک ملا صاحب۔ اب ملا نصیر الدین اور احسن کے تعلقات بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار ہو گئے تھے۔ ایک روز ملا پھر احسن کے گھر جا پہنچا اور اس سے دیگ مانگی۔ احسن میاں نے بھی خوشی خوشی دیگ اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے، لیکن ملا نے دیگ واپس نہیں کی۔ ایک دن احسن کی بیوی نے احسن سے پوچھا،
احسن کتنا عرصہ گزر گیا ہے، ملا نصیر الدین نے ہم سے دیگ لی تھی لیکن ابھی تک واپس نہیں کی۔ تم اس سے بات کرو کہ آخر کیا وجہ ہے، دیگ کیوں نہیں واپس کر رہا؟ اس سے بات کرتا ہوں میں۔ احسن اس سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ہی احسن کی ملاقات ملا نصیر الدین سے ہو جاتی ہے۔ احسن میاں، میں تمہارے گھر ہی آ رہا تھا، پہلے آتا لیکن ہمت نہ تھی، مگر بتانا بھی تو ضروری تھا نا۔ اتنا کہہ کر ملا نصیر الدین خاموش ہو گئے، ان کا چہرہ بہت غمگین تھا۔ آخر بات کیا ہے، کچھ پتا تو چلے، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا ملا صاحب؟ وہ دراصل تمہاری دیگ، تمہاری پیاری دیگ جو اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہنے سے ہمیں بھی بہت پیاری ہو گئی تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کا 2 دن پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں نماز جنازہ میں شریک ہونے کی دعوت دوں، لیکن مجھ میں ہمت نہ ہو سکی تمہیں بتانے کی۔ اتنا کہہ کر ملا رونے لگا، پھر ہچکیاں لیتے ہوئے مزید بولا، مرحومہ بہت دنوں سے بیمار تھی، سوچا تھا صحت یاب ہونے پر نہلا دھلا کر تمہارے گھر میں پہنچاؤں گا، مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا، اور وہ پرسوں اسی بیماری کی حالت میں روتا چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میں اپنے مالک کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ کیا مطلب تمہارا؟ دیکھ تو بے جان چیز ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ دیکھو ملا نصیر الدین، مجھے بے وقوف مت بناؤ، کیا میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں؟ ملا اپنی آنکھیں نکالتے ہوئے غصے سے بولتا ہے، بے وقوف؟ تو تمہارے خیال میں میں جھوٹ بول رہا ہوں، بے وقوف بنا رہا ہوں تمہیں؟ تو اور کیا، دیگ تو دھات کی بنی ہوتی ہے اور دھات بے جان ہوتی ہے، دیگ میں تو جان ہوتی ہی نہیں ہے، مرتی تو جاندار چیز ہے، بھلا بے جان چیز کیسے مر سکتی ہے؟ میری بات سنو احسن میاں، اگر دیگ بھی جان تھی تو اس نے بچے کو کیسے جنم دیا جو تمہارے گھر میں اس وقت موجود ہے؟ کیا تم اب اس سے انکار کرتے ہو کہ تمہاری دیگ نے بچہ دیا تھا اور اس بچے کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا؟ بس، جو چیز بچہ دے سکتی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، تمہیں میری نیت پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے احسن میاں۔ ملا کی باتوں کو سن کر احسن میاں بالکل خاموش ہو گئے۔ اب احسن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ملا کو بے بسی سے دیکھا اور شرمندہ ہو گیا۔ ہاں، اسے اب لالچ کی سزا مل چکی تھی۔ اس کے اپنے ہی لالچ کی وجہ سے اپنی دیگ کو کھو دیا اور ملا نصیر الدین اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ملا کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔